السلام علیکم دوستو، قرآن کے لفظی ترجمے کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورۃ الانبیاء کی شروعات کر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء جو ہے وہ قرآن کی 21ویں سورہ ہے، تو میں آج اس کی شروعات کرنے جا رہا ہوں، تو میں اب شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں اس سورۃ الانبیاء کی شروعات کروں، اس کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ سورہ الانبیاء عربی کے اس میں حروف ہیں 5154، الفاظ ہیں 1187، آیتیں ہیں 112 اور رکوع ہیں 7۔ یہ قرآن کی 21ویں سورہ ہے، تو میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہیں، اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی، مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے بے پرواہ ہو کر سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں ہیں اور ظالموں نے چپکے سرغوشی کی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، مگر ایک بشر تم ہی جیسے، کیا پھر بھی تم جادو کے پاس آؤ گے جبکہ تم دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب جانتا ہے ہر بات جو آسمانوں میں اور زمین میں ہوتی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے۔ بس وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے، جیسے پہلے نبی نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ ان سے قبل کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے رسول نہیں بھیجے تم سے پہلے مگر مرد، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے، بس یاد رکھنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان کے جیسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ نہ تھے ہمیشہ رہنے والے۔ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، بس ہم نے انہیں بچا لیا، اور جس کو ہم نے چاہا اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ہلاک کر دی کتنی ہی بستیاں کہ وہ ظالم تھیں، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ اور لوگ پیدا کیے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اس وقت اس سے بھاگنے لگے۔ تم مت بھاگو اور لوٹ جاؤ اسی طرف جہاں تمہیں آزمائش دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف، تاکہ تمہاری پوچھ گچھ ہو۔ وہ کہنے لگے، ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ظالم تھے۔ بس برابر ان کی یہ پکار رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر کر دیا۔ اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان میں ہے، کھیلتے ہوئے بیکار۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو ہم اس کو اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہوتے، اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا۔ بلکہ ہم پھینک مارتے حق کو باطل پر، بس وہ اس کا بھیجا کچمبر نکال دیتا، تو وہ اسی وقت نابود ہو جاتا، اور تمہارے لیے اس بات سے خرابی ہے جو تم بناتے ہو، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور جو اس کے پاس ہے۔ وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اور نہ وہ تھکتے ہیں، اور رات دن تسبیح اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین سے کوئی اور معبود بنا لیے اور وہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑا کریں گے؟ کیا انہوں نے زمین سے کوئی اور معبود بنا لیے کہ وہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑا کریں گے؟ اگر ان دونوں آسمانوں اور زمین میں اور معبود ہوتے اللہ کے سوا، تو البتہ زمین اور آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ بس عرش عظیم کا رب اللہ اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ اس سے پوچھ تاچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، بلکہ وہ پوچھ تاچھ کیے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اس کے سوا اور معبود بنائے؟
فرما دیں پیش کرو اپنی دلیل، یہ کتاب ہے جو میرے ساتھ ہے اور کتاب جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، البتہ ان میں اکثر نہیں جانتے حق کو، پس وہ روبدارنی کرتے ہیں۔ اور تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ ان مشرکوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا، وہ اس تہمت سے پاک ہے، بلکہ معزز بندے ہیں، وہ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ سفارش نہیں کرتے مگر جس کے لیے اس کی رضا ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ بے شک اس کے سوا میں معبود ہوں، بس اس شخص کو ہم سزائے جہنم دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، بس ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا، تو کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جھک نہ پڑیں، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں، اور ہم نے بنایا آسمان ایک محفوظ چھت، اور وہ اس کی نشانیوں کی روبدارنی کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، اور سب اپنے اپنے مادر میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں تجویز کیا، پس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جی متنفس کی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم نے تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمائش میں مبتلا کریں گے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمائش میں مبتلا کریں گے، اور ہماری طرف ہی تم لوٹ کر آؤ گے۔ اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں صرف ایک ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ تمہارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے منکر ہے۔ انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد باز، عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیں دکھاتا ہوں، سو تم جلدی نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدۂ عذاب کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ کاش کافر اس گھڑی کو جان لیتے جب وہ نہ روک سکیں گے دوزخ کی آگ کو اپنے چہروں سے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، بلکہ قیامت ان پر اچانک آئے گی تو وہ انہیں حیران بدحواس کر دے گی، بس انہیں اسے لوٹنے کی سخت نہ ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ساتھیو، آج ہم نے قرآن کا سورہ الانبیاء کا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 40 تک کا لذیذ ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک آپ ان قرآن کے لذیذ ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا رحم، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کے لفظ ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔